حي على خير العمل حي على خير العمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اس ویڈیو بھی میں ایک لطیفے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا، اسے کبھی اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے اس کی بیوی کتنی سج جائے، کتنی سنور جائے، اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے بہت اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھا میک اپ کیا، اپنے شوہر کو بلا کے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ڈریس بھی بہت اچھی ہے، میک اپ بھی بہت اچھا ہے، اور جو آپ نے پہنا ہے کپڑے، ڈیزائن اور کیا کہتے ہیں اسے، جو ایئرنگس، جو بھی میک اپ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن بیگم پھر بھی آپ مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پھر بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں اتنا سجنے سنورنے کے بعد پھر بھی آپ مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تو چلیے، یہ تو لطیفہ تھا، آگے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ بتانے والا ہوں، جس بندے نے اس وظیفے کو کیا، انشاءاللہ وہ ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے حادثے سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میری حفاظت ضرور کریں گے، ورنہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو ہوگا یا نہیں، حفاظت ہوگی، پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، ایسا سوچ کے پڑھیں گے، میں خود ہی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ پر یقین رکھ کے پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ اس وظیفے کے متعلق، اس وظیفے کے بارے میں، جو نبی کی بات تو کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس یقین کے ساتھ اللہ میری حفاظت کریں گے، اس یقین کے ساتھ اگر بندہ پڑھے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ اس کی ہر حادثے، ہر نقصانات سے اس کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کے جانی اور مالی نقصانات سے حفاظت کریں۔ اس وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے ہر طرح کے جانی اور مالی نقصان سے بچا رہے گا، ہر طرح سے جانی اور مالی حادثوں سے بچا رہے گا، اچانک زخمی ہونے سے حفاظت اللہ کریں گے، اچانک گولی لگنے سے بچ جائے گا، اللہ حفاظت کریں گے، اور کوئی مال کا نقصان ہونے والا ہو اللہ اس سے حفاظت کریں گے، کوئی جان کا نقصان ہونے والا ہو اللہ اس سے حفاظت کریں گے، اور کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہو اچانک، اللہ اس سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کہ ہر طرح کے حادثے اور ہر طرح کے نقصان سے، چاہے وہ جانی نقصان ہو، جانی مالی نقصان ہو، کس طرح کے حادثہ کیوں نہ ہو، اللہ آپ کی اس سے حفاظت کریں گے۔ تو یہ حدیث یہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو بھی شخص اس دعا کو صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے، جانی اور مالی نقصان سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کے حادثوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، یعنی کہ ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کے حادثوں سے اس کی حفاظت ہوگی، بچا رہے گا۔ جو بندہ صبح میں دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام تک ہر طرح کے نقصان اور حادثوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جو شام میں پڑھتا ہے، صبح تک ہر طرح کے حادثے اور نقصان سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ بس 10-15 سیکنڈ کا، 15-20 سیکنڈ کا بس پڑھنا ہے، زیادہ بڑی دعا بھی نہیں ہے، 15-20 سیکنڈ پڑھ لیں اور ہر طرح کے جانی اور مالی نقصان، ہر طرح کے حادثوں سے اپنی حفاظت کر لیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ، یعنی اس وظیفے کے ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ بتانے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہ دعا بتا دی، تو سارے صحابہ نے اس دعا پر عمل کیا، اس حدیث پر عمل کیا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ جب اس کے واقعہ یہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے جو تابعی تھے، جن کا نام ابان تھا۔ جب وہ لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے تو انہیں فالش کا اٹیک آیا ہوا تھا، یعنی لکوہ مرا ہوا تھا، پیرالائز ہوئے تھے وہ، چہرے پہ، ان کے چہرے پہ اور آدھے حصے پہ، لیکن بعض وقت چہرہ پہ ہی سمجھ لو فالش کے مریض تھے وہ، بس اتنا سمجھ لو، نہیں پیرالائز اٹیک آیا ہوا تھا انہیں، پیرالائز کے مریض تھے وہ۔ تو جب یہ حدیث وہ بیان کر رہے تھے تو ایک شخص، ان لوگوں میں ایک جو بندہ تھا، ایک شخص، وہ بہت غور سے ان کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ تو حضرت آبان نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا، اگر اس دعا کو پڑھنے سے، صبح شام پڑھنے سے ہر طرح کے نقصان اور حادثوں سے حفاظت ہوتی ہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ جو فالش کا اٹیک ہوا ہے، جو لکوہ اٹیک ہوا ہے آپ کو، یہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا
کہ نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی بحیثیت یہ مسلمان، یعنی کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس حدیث کو اور نبی کی بات کو ہم ماننا ہی پڑے گا، ہمارا یقین ہونا ہی چاہیے نبی کی باتوں پر، کیونکہ نبی کا فرمان کوئی بھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں حدیث پر یقین کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر بھی یقین کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ تو حضرت آبان نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، کچھ وقت پہلے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ لڑائی ہو گئی ہو باہر، یا گھر میں کچھ لڑائی ہو گئی ہو، کہ ہمیں بھی لڑائی ہوتی ہے تو کبھی غصہ آ جاتا ہے، بہت غصہ آیا ہوا تھا، اس غصے کی وجہ سے میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا، اس دن رات کو شاید، یا اس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک آیا، یعنی کہ لکوا مار دیا، یعنی کہ سمجھ لو کہ پیرالائز ہوا۔ تو اس واقعے کی فضیلت آپ کو پتہ چل گئی، بہت سارے ہر طرح کے نقصان، زخمی ہونا، گولی لگنا، ایکسیڈنٹ ہونا، ہر طرح کے جانے و مال نقصان سے حفاظت ہوگی، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کے حادثے سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سبق بھی ملا، وہ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ بہت زیادہ غصہ ہونے کی وجہ سے غصہ دعا سے محروم کر دیتا ہے، دعا بھلا دی ان کو، نہیں پڑھ سکے، کہ غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو غصہ آیا، شیطان نے دعا بھلا دی۔ اور فالج جو لکوا اکثر مارتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے مارتا ہے، جب انسان کا غصہ بڑھ جاتا ہے، جب بہت غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو لکوا مارنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک اور سبق بھی اس سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھ دیا ہو آپ کے ساتھ کچھ ہونا ہے، یا کچھ اللہ تقدیر میں جو بھی لکھ دیا ہو وہ ہونا ہے، تو درمیانی جو بھی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیں گے یا بھلا دیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے دعا جو ہے تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے دعا میں، اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اللہ سے ہماری حفاظت کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اور سارے امت مسلمہ کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو بہت دھیان سے، یہ جو حدیث ہے یہ نبی کا مسنون وظیفہ ہے، ایسا نہیں کہ بس کسی نے بتا دیا بول دیا، ایسا نہیں ہے، یہ نبی سے ثابت ہے وظیفہ، کیونکہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، جو مسنون وظائف ہوتے ہیں، جو نبی سے ثابت ہوتے ہیں، یہ بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں، کیا کہوں میں، الفاظ ہی نہیں میرے، اتنے لاجواب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہوتا ہے، دوسری بات ہمارا یقین ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسے کہہ ہی نہیں سکتے جو غلط ہو، نبی کا فرمان ہمیشہ سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا، اور اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے جو نبی نے بتا دیا اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی ایسی ہی بات نہیں بتایا کرتے تھے، ان کی منہ سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ بس آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔